آج کل ایک بڑی ہاٹ نیوز چل رہی ہے. سعودی عرب نے 39 ملکوں کا جو اسلامی اتحاد بنایا ہے ٹیررزم کو کامبیٹ کرنے کے لیے, اس کا جو چیف انہوں نے لگایا پاکستان کے سابق سپہ سالار رحیل شریف صاحب کو انہوں نے اس کا بنایا چیف. اور بڑی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں اس بارے میں. موسٹلی پاکستانیوں کی طرف سے اس ڈیسیجن کو بڑا خوشی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے, ہمارے سابق سپہ سالار نے 40 ملکوں کی اسلامی فوج کے وہ سربراہ بن گئے ہیں, جیسی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے, سینٹ رحیل زندہ باد. اور دوسری طرف سے بہت ایک سیریس قسم کی اس پہ کنسرن بھی اٹھ رہے ہیں کہ وہ کنسرن ہم اس ویڈیو کے تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. پچھلے سال 2015 میں جب سعودی عرب نے یہ اتحاد بنایا تھا, اس وقت 34 اس کے اندر ممالک تھے, اور انہوں نے کہا تھا پاکستان سے بغیر کوئی مشاورت کیے کہ پاکستان بھی اس اتحاد کا حصہ ہے. اور اس کے بعد پاکستان کی ڈیفنس منسٹری نے کہا تھا ہیں ہم بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا چلو یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے یہ ایک اتحاد بنا ہے تو ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اسی طرح سعودی عرب نے زبردستی اس کو 34 کو 39 ممالک انہوں نے کر لیے, 5 ملکوں کو اسی طرح انہوں نے اندر کر لیا. اب اس اتحاد کا آفیشلی جو مقصد یہ ہے کہ ٹیرر آؤٹ فٹس جو بڑی دنیا میں مشہور ہے, آئسس ہے, القاعدہ ہے, سعودی عرب کو اب خود ان سے بڑے خطرات لاحق ہو گئے ہیں, جبکہ کافی دنیا میں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب خود ان گروپوں کو پالنے والا تھا. اب خود چونکہ ان کو اب خطرہ لاحق ہوا ہے ان لوگوں سے, تو اب وہ ان کے خلاف ایک اتحاد بنا رہا ہے. دوسرا ایسپیکٹ یا اس کو ریئلٹی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیررزم گروپس ایک طرف جو سعودی عرب کو ایک بغاوت کا سامنا ہے یمن میں حوثی باغیوں کی طرف سے, جس کی ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ حوثی باغیوں کی ایران کرتا ہے, تو اس کو کامبیٹ کرنے کے لیے بھی سعودی عرب نے یہ گروپ بنایا ہے. اور یہ کاؤنٹر ٹیررزم کا قیام تب ہی عمل میں آیا تھا جب سعودی عرب یمن میں گھسا تھا ان حوثی باغیوں پر بمباری کرنے کے لیے. اور اس وقت ہمارے شریفوں کے بہت سے چکر لگ رہے تھے سعودی عرب کے, رحیل شریف کے, نواز شریف کے, اور ان کے جو کنگ صاحب تھے وہ بڑے آؤ بھگت کر رہے تھے اور بڑی منتیں کر رہے تھے کہ یار آؤ ذرا پلیز ہمارے یہاں پہ ہماری ہیلپ کرو, حوثی باغیوں کے خلاف کوئی ہمیں اسٹریٹجی دو. ڈان میں اس کے بارے میں ایک بڑی ڈیٹیل نیوز آئی ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت سعودی عرب چاہ رہا تھا کہ رحیل شریف جو پاکستان آرمی کے اس وقت سرونگ چیف آف آرمی سٹاف تھے, اس وقت ہی وہ اس اتحاد کو جوائن کر لیتے. لیکن اس وقت ظاہری بات ہے پاکستانی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی چیز ہوگی, وہ ایک وقت میں 2 جابز نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جائے. تو اور ہماری جو معصومانہ عوام ہے, جو بڑی جن کو جو جذبات سے زیادہ جن کا تعلق ہے, وہ اسلام آباد میں بیچاری پوسٹر ہی لگاتی رہے گی کہ رحیل شریف جانے کی باتیں مت کرو. ان کو کیا پتا تھا, وہ معصوم عوام کو کیا پتا تھا کہ رحیل شریف صاحب تو اپنی فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں, کریئر پلاننگ کر رہے ہیں 60 سال کی عمر میں. پاکستان کا سابق سپہ سالار 39 ممالک کے اتحاد کو لیڈ کر رہا ہے, تو اس میں برائی کیا ہے آخر؟ آئسس کو مارے گا, دہشت گردوں کو مارے گا, اور بہت سے ٹیرر گروپس کو وہ کنٹرول کریں گے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور اس حوالے سے لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں. ہمارے کرکٹر احمد شہزاد صاحب نے تعریف کر دی ہے کہ مجھے فخر ہے پاکستان کوئی کردار ادا کرے گا دنیا میں انٹرنیشنلی ٹیررزم کو کامبیٹ کرنے کے لیے. اب اگر فارن پالیسی ایکسپرٹ, کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ, پاکستانی فارمر اوپنر, کرکٹ اوپنر احمد شہزاد صاحب نے اس بارے میں ٹویٹ کر دی ہے, تو پھر تو ساری باتیں ختم ہو جانی چاہیے یار. اور دوسری طرف پاکستان کے جو بہت پڑھے لکھے اینالسٹ ہیں, ارشد شریف ہیں, ماروی سرمد ہیں, وہ بڑی مزے کی باتیں کر رہی ہیں. ماروی سرمد نے ٹویٹ کیا ہے کہ جب لوگ بینر لگا رہے تھے اسلام آباد میں کہ جانے کی باتیں مت کرو, دل دکھانے کی باتیں مت کرو, تب رحیل شریف صاحب اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہے تھے, وہ نئی جابز ڈھونڈ رہے تھے. اور ارشد شریف صاحب جو کہ رحیل شریف کے دور میں ان کے بڑے گن گاتے تھے, وہ بھی بولنے پر مجبور ہو گئے, اور انہوں نے رحیل شریف سے اس کو ریال شریف تک کا سفر قرار دے دیا ہے. لیکن سٹل پرابلم از دیئر. یہاں پہ ایک چھوٹا سا نہیں, ایک کافی بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. دا سعودی ایران پرابلم. سعودی عرب نے یہ اتحاد تو بنا لیا, لیکن بہت سی مسلم ممالک میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کلیئرلی یہ ایک سیکٹیرین اتحاد ہے. انہوں نے کبھی بھی ایران کو اس میں شامل کرنے کو سوچا ہی نہیں. اور اسی طرح ایران بیک جو کنٹری تھیں جن میں آئیڈیالوجی تھوڑی ایران والی یوز ہوتی تھی, شیعہ آئیڈیالوجی آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں عراق, شام اور ایران. اگر آپ نقشے میں بھی دیکھیں تو یہ ایک بیلٹ ہے جس میں
ایک سعودی بیلٹ اور ایک ایران سپورٹڈ بیلٹ، اور ایران سپورٹڈ وہ بیلٹ جو ہمیشہ سے اسرائیل کے خلاف ان کا بڑا ہارڈ سٹانس رہا ہے، اور اب چونکہ امریکن پابندیاں کچھ ہٹی ہیں ایران پہ، ایران بھی ایک ابھرتی ہوئی پاور بن رہا ہے، اور اس وجہ سے بھی سعودی عرب بہت زیادہ اس سے انٹیمیڈیشن ہو رہی ہے کہ ایران کل کو کوئی مڈل ایسٹ میں بہت بڑی پاور نہ بن جائے۔ یہ بات ایک طرف کے آئسس اور القاعدہ اور ٹیرر گروپس کے خلاف آپریشنز، اس میں ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ حوثی باغیوں کی سپورٹ اور ایران کے ساتھ جو ان کا کانفلکٹ ہے، سعودی ورسز ایران جو چلا آ رہا ہے، اس کو سعودی عرب نے اس میں اپنی فورٹیفیکیشن کرنے کے لیے یہ اتحاد بنایا، یعنی یہ اس کاؤنٹر ٹیررزم اتحاد کو ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اس پورے اتحاد میں ایک بھی شیعہ میجورٹی کنٹری نہیں ہے، اور یہ جیسے مرضی ہے اگر یہ کاؤنٹر ٹیررزم اتحاد ہے بھی، لیکن اس میں سیکٹیرین بو بہرحال کہیں نہ کہیں سے ضرور آ رہی ہے۔ سعودی سلفی آئیڈیالوجی اس میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ پاکستان ہمیشہ سے اپنی فارن پالیسی میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ ہماری سعودی عرب سے بھی بنی رہے، ایران سے بھی بنی رہے، اور اب اس سٹیج پہ آ کے پاکستان ایک ایسے اتحاد یا ایسے گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے جو کہ ایران کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ، تھینک یو رحیل شریف۔ رحیل شریف نے پاکستان کی بہت سروس کی ہے، لیکن اگر اب رحیل شریف چونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اگر ان کے اس فیصلے کی وجہ سے ہمارے ایران سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو اس قیمت پہ ہم رحیل شریف کا امیج، ہم اس کو سلام نہیں پیش کر سکتے کہ جی تھینک یو رحیل شریف، اب نو مور تھینک یو رحیل شریف۔ اگر رحیل شریف کی وجہ سے ہمیں ذرا سا بھی شک ہوتا ہے کہ ہمارے ایک نیبرنگ کنٹری جس کی بارڈر، جس کی سرحد ہمارے ساتھ ملتی ہے، اس سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو نو تھینک یو رحیل شریف۔ کیونکہ پاکستان میں ویسی سیکٹیرین پرابلمز بہت زیادہ ہیں، اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ سیکٹیرین پرابلمز نہ ہوں، شیعہ سنی بھائی بھائی مل کے رہیں، اور اگر اس اتحاد کی وجہ سے شیعہ سنی تعلقات کو کوئی دراڑ پہنچتی ہے تو ہم نے اس کو میک شور کرنا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہ ہو۔ رحیل شریف جیسے مرضی کام کر رہے ہوں، جس مرضی اتحاد کے ساتھ جائیں، سٹل پاکستان کی پرائیورٹی کوئی اتحاد نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایک رحیل شریف نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پرائیورٹی ایک بہتر اور خوشحال پاکستان ہو، جہاں پہ کوئی سیکٹیرینزم نہ ہو، جس کے سارے اسلامی ممالک جو اسلامی برادر ملک ہیں، سب سے اچھے تعلقات ہوں، چاہے وہ ایران ہو یا سعودی عرب ہو۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ رحیل شریف صاحب بھی کوئی ایسی چیز ہونے نہیں دیں گے۔